شرح الصدور کی قسط نمبر 24 جو شروع کی ہوئی ہے اس کا کچھ حصہ آپ تک پہنچا۔ آج بقیہ کا آغاز کرتے ہیں۔ اس کے بارے میں جو پیچھے روایات گزری دو فرشتوں کے آنے کے موضوع پر، اس کے بارے میں کچھ چند فوائد بیان کیے جائیں گے اور ان کے بارے میں کچھ بتایا جائے گا۔ امام قرطبی رحمۃ اللہ تعالی نے فرمایا، بعض روایتوں میں دو فرشتوں کے اور بعض میں ایک فرشتے کے سوال کرنے کا ذکر ہے۔ اس میں کوئی تعارض نہیں ہے، بلکہ یہ لوگوں کے اعتبار سے ہے۔ کسی کے پاس ایک فرشتہ آتا ہے اور کسی کے پاس دونوں ایک ساتھ آتے ہیں اور لوگوں کے جاتے ہی ایک ساتھ سوالات کرتے ہیں تاکہ اس کے گناہوں کے حساب سے اس پر گھبراہٹ طاری ہو جائے، اور کسی کے پاس لوگوں کے جانے سے پہلے آتے ہیں تاکہ لوگوں سے انسیت کی وجہ سے اس پر آسانی رہے۔ کسی کے پاس ایک ہی فرشتہ آتا ہے تاکہ اس پر نرمی ہو، اپنے نیک اعمال کے سبب جوابات میں آسانی رہے۔ یہ بھی احتمال ہے کہ فرشتے تو دو ہی آتے ہیں لیکن سوال ایک کرتا ہو۔ اس معنی پر جن روایتوں میں ایک کا ذکر ہے وہ اسی پر محمول ہوگی۔ حضرت علامہ جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں، میں کہتا ہوں یہ دوسرا معنی ہی درست ہے، کیونکہ اکثر حدیث میں دو فرشتوں کا ذکر موجود ہے۔ سوال جواب کی کیفیت احادیث میں مختلف بیان ہوئی ہے، اور یہ بھی اشخاص کے لحاظ سے ہے۔ کسی سے اس کے بعد عقائد کے متعلق سوال ہوگا اور کسی سے تمام کے بارے میں پوچھا جائے گا، اور یہاں یہ احتمال بھی ہو سکتا ہے کہ بعض راویوں نے ایک آدھ سوال ذکر کرنے پر اکتفا کیا ہو اور دوسرے بعض نے مکمل بیان کر دیا ہو۔ میں کہتا ہوں یہ دوسری وجہ درست ہے، کیونکہ زیادہ تر احادیث کا اسی پر اتفاق ہے۔ بعض الفاظ میں اختلاف ہے، خصوصاً حضرت امام ابو داؤد رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی روایت میں ہے کہ مردے سے اس کے بعد کچھ نہیں پوچھا جائے گا، اور حضرت ابن مردویہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی روایت میں بھی یہی ہے کہ اس کے بعد اس سے کسی شے کا سوال نہیں ہوگا، یعنی عقائد کے علاوہ جن چیزوں کا وہ مکلف تھا اس کے متعلق نہیں پوچھا جائے گا۔ اور حضرت امام بہقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے جو روایت بیان کی ہے اس میں تو صراحت ہے کہ اس میں فرمان باری تعالی یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، ثابت رکھتا ہے اللہ ایمان والوں کو حق بات پر دنیا کی زندگی میں اور آخرت میں شبہات، فرمان باری تعالیٰ میں شبہات ہی مراد ہے، اور موت کے بعد اسی کا سوال ہوگا۔ حضرت اکرمہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے پوچھا گیا شہادت کیا ہے، تو انہوں نے فرمایا مردوں سے اللہ عز و جل کو ایک ماننے اور حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانے کے متعلق سوال ہوگا۔ تیسرا فائدہ، حضرت امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں، میں کہتا ہوں ایک روایت میں یہ آیا ہے کہ مردے سے ایک ہی مجلس میں 3 بار سوالات کیے جائیں گے، جبکہ دیگر روایات میں ایسا کوئی ذکر نہیں، لہٰذا اسے بھی ماقبل احتمال میں پر محمول کیا جائے گا، یا پھر کہا جائے گا کہ مختلف اشخاص کے اعتبار سے حال بھی مختلف ہوگا، جیسا کہ حضرت طاؤس رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی یہ روایت پیچھے گزری ہے کہ لوگ اپنی قبروں میں 7 دن تک آزمائے جائیں گے۔ چوتھا فائدہ، حضرت قاضی ایاز مالکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا کہنا ہے جس سے دفن نہ کیا گیا ہو اس کے ساتھ بھی سوالات اور عذاب کا معاملہ ہوتا ہے، اور اللہ عز و جل اسے جن و انس کی نگاہوں سے چھپا لیتا ہے، جیسا کہ اس نے فرشتوں اور شیطانوں کو ان کی نگاہوں سے چھپا رکھا ہے۔ بعض علماء نے فرمایا جس سے سولی دی گئی اس میں دوبارہ زندگی ڈالی جاتی ہے، لیکن ہمیں اس کا شعور نہیں ہوتا، جس طرح کہ ہم بے ہوش کو مردہ ہی خیال کرتے ہیں، اور سولی زدہ پر ہوا ایسے ہی تنگ ہو جاتی ہے جیسے قبر دبوچتی ہے۔ جس کے دل میں ذرہ بھی ایمان ہوا وہ ان میں سے کچھ بھی ناپسند نہیں کرے گا۔ اسی طرح جس شخص کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے ہیں اس کے تمام اعضاء میں یا پھر بعض اعضاء میں اللہ عز و جل زندگی پیدا فرماتا ہے اور انہی سے سوالات ہوتے ہیں۔ یہ بات حضرت امام الحرمین رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بیان فرمائی ہے۔ بعض علماء نے فرمایا یہ سب کچھ ہونا اس نسل سے زیادہ تعجب خیز و بعید نہیں جس سے اللہ عز و جل نے حضرت آدم علیہ السلام کی پشت سے نکالا اور انہیں خود پریوں
خود پر یوں گواہ کیا کہ الست بربکم، یعنی کیا میں تمہارا رب نہیں؟ تو سب بولے بلا، کیوں نہیں۔ پانچواں فائدہ، حضرت ابن عبد البر رحمۃ اللہ تعالی نے فرمایا سوالات مومن سے ہوں گے یا پھر اس منافق سے جو خود کو ظاہر میں مسلمان کہتا ہو لیکن کافر سے نہیں ہوں گے۔ حضرت امام قرطبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور ابن قیم نے ان سے اختلاف کرتے ہوئے کہا احادیث طیبہ میں صراحت ہے کہ کافر اور منافق سے بھی سوالات ہوں گے۔ میں کہتا ہوں ان دونوں کا قول درست نہیں، کیونکہ حدیث مبارکہ نے ان کو ایک ساتھ جمع نہیں کیا۔ کہیں پر منافق کا ذکر آیا ہے اور کہیں اس کی جگہ کافر کہا گیا ہے، اور وہاں بھی کافر سے مراد منافق ہی ہیں۔ اس کی دلیل حضرت سیدہ اسماء رضی اللہ تعالی عنہا کی وہ حدیث ہے جس میں اما المنافق اول مرتاب، یعنی منافق یا شک کرنے والا کے الفاظ آئے ہیں، اس میں کافر کا ذکر نہیں ہے۔ یوں ہی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث کے آخر میں حضرت حماد اور حضرت ابو عمر دریر رضی اللہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی گفتگو میں بھی اسی کی صراحت ہے۔ چھٹا فائدہ، حضرت حکیم ترمذی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں سوالات قبر اس امت کے ساتھ خاص ہیں، کیونکہ پہلی امتیں جب رسولوں کو جھٹلاتی تھیں تو رسول انہیں چھوڑ دیتے تھے اور امتی جلد ہی عذاب میں گرفتار ہو جاتے تھے، لیکن جب اللہ عز و جل نے اپنے محبوب کو رحمت بنا کر مبعوث فرمایا تو لوگوں سے عذاب روک دیا گیا اور ان کو تلوار عطا کی گئی تاکہ جس نے اس کی ہیبت سے اسلام میں داخل ہونا ہے وہ ہو جائے، پھر اس کے دل میں ایمان کو مضبوط فرما دیا جائے۔ چنانچہ یہیں سے نفاق ظاہر ہوا، لوگ کفر کو چھپا کر خود کو مومن ظاہر کرنے لگے، یوں مسلمانوں سے چھپے رہے۔ پس جب منافق مرتے ہیں تو اللہ عز و جل دو سخت فرشتوں یعنی منکر نکیر کو قبر میں ان کے پاس بھیجتا ہے تاکہ سوالات قبر کے ذریعے ان کی چھپی ہوئی بات ظاہر ہو جائے اور خبیث اور طیب میں فرق و تمیز ہو جائے۔ بعض علماء نے ان سے اختلاف کرتے ہوئے کہا کہ سوالات قبر اس امت کے علاوہ دوسری امتوں کے لیے بھی تھے۔ حضرت ابن عبد البر رحمۃ اللہ تعالی نے فرمایا عذاب قبر کے اس امت کے ساتھ خاص ہونے پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی درج ذیل فرامین دلیل ہے۔ بے شک یہ امت اپنی قبروں میں آزمائی جائے گی، مجھے وحی کی گئی ہے کہ تم اپنی قبروں میں آزمائے جاؤ گے، میرے سے یہ تمہاری آزمائش ہوگی اور میرے متعلق تم سے پوچھا جائے گا۔ مبشر اور بشیر۔ ساتواں فائدہ، حضرت حکیم ترمذی رحمۃ اللہ تعالی یہ بھی فرماتے ہیں منکر نکیر کو اہل عرب فطانی القبری اس لیے کہتے ہیں کیونکہ ان کے سوال میں جھڑک اور ان کی طبیعت میں سختی پائی جاتی ہے، اور انہیں منکر نکیر اس لیے کہتے ہیں کہ ان کی شکلیں انسانوں، فرشتوں، چوپایوں اور کیڑے مکوڑوں سے بالکل جدا ہوتی ہے، بلکہ وہ عجیب مخلوق ہے اور دیکھنے والوں کو بھلی نہیں لگتی، جبکہ مومنین کے لیے بطور عزت اللہ عز و جل ان کی صورت کو دیکھنے اور ثابت قدم رہنے کے لائق بنا دیتا ہے۔ اور قیامت سے قبل برزخ ہی میں منافق کی ذلت اور ان کا پردہ چاک کرنے کے لیے وہ پہلی صورت ہوتی ہے تاکہ منافق کے لیے یہاں بھی عذاب ہو۔ ہمارے شافعی علماء میں سے حضرت ابن یونس شافعی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں مومن کے پاس آنے والے دو فرشتوں کے نام مبشر اور بشیر ہے۔ آٹھواں فائدہ، حضرت امام قرطبی رحمۃ اللہ تعالی نے فرمایا اگر یہ کہا جائے کہ تمام مردوں کو جو کہ دور دراز علاقوں میں ہوتے ہیں انہیں یہ دو فرشتے ایک ساتھ کیسے پکارتے ہیں تو اس کا جواب یہ ہے کہ ان کا عظیم جثہ جسامت اس کا تقاضا کرتا ہے، جس پاس وہ ایک ہی مرتبہ ایک ہی پکار کثیر مخلوق کو کرتے ہیں، تو ان میں سے ہر ایک یہ سمجھتا ہے کہ مجھے ہی پکارا گیا ہے، اور اللہ عز و جل مردوں کے مابین رکاوٹ پیدا کر دیتا ہے، یوں وہ ایک دوسرے کے جوابات نہیں سنتے۔ میں کہتا ہوں ممکن ہے اس کام کے لیے مزید فرشتے بھی ہوں جیسا کہ محافظ فرشتے وغیرہ ہوتے ہیں، اور ہمارے شافعی علماء میں سے حضرت حلیمی رحمۃ اللہ تعالی نے بھی یہی قول کیا ہے۔ چنانچہ وہ اپنی کتاب المنہاج میں فرماتے ہیں لگتا یہ ہے کہ سوالات قبر کرنے والے فرشتے کثیر ہیں، جن میں سے کسی کو منکر اور کسی کو نکیر کہا جاتا ہے، پس ہر ایک کی قبر میں دو بھیج جاتے ہیں جیسا کہ اس پر نامہ اعمال لکھنے والے جدا جدا دو فرشتے مقرر ہیں۔ نواں فائدہ، گزشتہ احادیث مبارکہ میں مومن کی قبر کی وسعت و کشادگی مختلف بیان ہوئی اور دراصل حدیث میں کوئی تعارض نہیں ہے کیونکہ ہر مومن کی قبر اس کی شان کے مطابق کشادہ ہوتی ہے۔ 10واں فائدہ،
اس فائدے کے تحت چند سوالات ہیں جو حافظ الاسر شیخ الاسلام حضرت ابو الفضل ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ تعالی سے کیے گئے سوالات انشاءاللہ کل بیان کیے جائیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو قبر کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور قبر کے عذاب سے نجات عطا فرمائے، آمین۔